بندوں کی دوسری صفت بیان ہو رہی ہے. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. یہ اولو الالباب وہ ہیں جو رشتوں کاٹتے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑتے ہیں. یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا رشتہ دار ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ نہیں ضروری. جیسے آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احادیث میں بھی ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کرے تو ہم کریں, ایسا نہیں. بلکہ اولو الالباب وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں, جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا اس کو جوڑتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بھی کرے ہمارا دوسرا عزیز کر, جب نہیں, یہ نہیں کرتے. بلکہ حدیث میں ہے جو تم سے کٹے اس سے جڑو. حدیث جو کٹے تم سے اس سے جڑو. تو صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی سے مراد کیا ہوا, کیا مراد مسعود صاحب؟ اپنے رشتہ داروں سے. ٹھیک ہے. شجاعت صاحب رشتہ دار میں کون آئیں گے؟ والدین آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جی عزیز و اقارب آئیں گے. ٹھیک ہے. عزیز و اقارب آئیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بات تو صحیح ہے آپ لوگوں کی. لیکن اسلام جو ہے عزیز و اقارب کس کو کہتا ہے؟ کہ یہی بھائی بہن پڑوسی اور کون ہے عزیز و اقارب؟ ہاں مومنین. منظور صاحب کون ہوں گے عزیز و اقارب میں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. دیکھیے اسلام جو تصور دیتا ہے, اسلام جو تصور دیتا ہے وہ ساری انسانیت ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے. بولے کہ نہیں؟ ساری انسانیت ایک ماں باپ کے اولاد ہے. لہذا ساری انسانیت سے صلہ رحمی ہے. ساری انسانیت سے. اب آپ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا الخلق عیال اللہ. پوری مخلوق کیا اللہ کا کنبہ ہے. کنبہ ہے. اللہ کنبہ ہے. وہ مشہور حدیث ہے نا, اللہ تعالیٰ کہے گا میں بیمار تھا, آئے بندہ کہا رہے تو کیسے بیمار تھا؟ کہے گا نا نہیں میرا بندہ بیمار تھا, بھوکا تک کھلایا, ارے اللہ تو کیسے بھوکا ہوگا وغیرہ وغیرہ. معلوم ننگا تھا, ارے تو سب کو پہنا تھا, تو بتا نا میرا بندہ فلاں ننگا تھا, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر کھلایا ہوتا تو مجھ کو تم وہاں پاتا. امین صاحب بات سنوا رہی نا؟ تو والذین یصلون ما امر اللہ بہ, وہ ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا, بھائی بندوں کا خیال کرنا, اپنے اقارب کا خیال کرنا. لیکن قرآن مجید خود سنت رسول بھائی بند رشتہ دار کس کو بولتا ہے؟ ساری انسانیت کو. ساری انسانیت کو. اور ہمیں تصور یہ وحدت الہ وحدت آدم, وحدت الہ وحدت آدم. سارے انسانوں کا معبود ایک ہے اور سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں. لہذا سارے انسان سگے بھائی ہیں. یہ تصور دیتا ہے قرآن مجید. اب آپ دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی قیادت میں رستم کے دربار میں جو سفارت گئی ہے, اس نے پوچھا کیا ہے, کیا تمہاری تعلیم کیا مقصد ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا نا کیا مقصد ہے؟ ہاں بندوں کو بندوں کی غلامی سے. اور پہلے انہوں نے کہا ہے نا, وہ تو بات کی حضرت ربیع ابن عامر کا, وہ مغیرہ ابن شعبہ نے جو کہا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ہم جاہل تھے, نادان تھے, بہت ساری خرابیوں کا تذکرہ کیا, پھر ہم میں ایک رسول بھیجا, اور رسول کیا دیتا ہے؟ عفاف کی, توحید کے ساتھ شرک سے بچاتا ہے, مذمت کرتا ہے شرک کی, اور عفاف کا حکم دیتا ہے, اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. پھر کہا یہ تو بہت اچھا حکم ہے بھائی, بہت اچھا ہے. تو
اور کس چیز کا حکم کہا کہ اور وہ کہتا سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں عبد الرحمن؟ حضرت مغیرہ نے کہا بولو عبد الرحمن کہاں کہا ہے؟ کس کے دربار میں؟ رستم نہیں بھائی، رستم یہ بتا، رستم کے دربار میں. رستم کون تھا عبد الرحمن؟ بولو رستم کون تھا؟ شیراز صاحب رستم کون تھا؟ ایران کا بادشاہ نہیں، سپہ سالار اعظم ہے، سپہ سالار ہے، بادشاہ نہیں بھائی. کیا تھا وہ؟ سپہ سالار تھا بھائی. اس نے خواہش کی بھائی سفارت ہو تاکہ جنگ بند ہو جائے، کیا ملا ہو جائے، دونوں آدمی ہے ہوتا ہے نا. جب ہمارے قریب وہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت کیا ہے؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. عبد الرحمن کا خاص بات اس میں ایک ماں باپ کی اولاد ہے. کس کے سامنے کہا؟ رستم سپہ سالار ایران، سپہ سالار ہے. سپہ سالار ایران کے سامنے یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایرانیوں کا نقطہ نظر کیا تھا پہلے بتائیے انسانیت کے سلسلے میں. رئیس بھائی اب بتائیے. یہ بات ہے، یہ سمجھیے سب سے اونچا سمجھتے تھے اور سب سے حقیر عربوں کو سمجھتے تھے. آپ سمجھ لیجیے. اور اس تعلیم کی دیکھیے اہمیت ہوگی. پھر اسی میں ربیع بن عامر تھے جو متین بھائی نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم انسانوں کو نکال رہے ہیں انسانوں کے غلامی سے اللہ کے غلامی کی طرف، کیونکہ انسانوں کو کیا بنا لیا تھا؟ غلام بنا لیا تھا. وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی رشتہ و قرابت کیا ہے؟ ساری انسانیت ایک ہی خاندان پر مشتمل ہے. ساری انسانیت ایک کنبہ ہے، ساری انسانیت ایک ماں باپ کے اولاد ہے. سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کہا الحمدللہ ہی تمام شکر ہے اس اللہ کا جو کیا ہے؟ اللہ سارے انسانوں کا رب ہے. یہ نہیں کسی عربوں کا رب ہے، یہ نہیں کسی رومیوں کا رب ہے. خاندان کی بنیاد پر کوئی شریف نہیں ہو سکتا. تو یہاں دیکھیے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سارے انسان حقوق رکھتے ہیں. سارے انسان کے حقوق برابر ہے. یہ گویا تعلیم ہو رہی یہ ہے. تو یہ صلہ رحمی میں آپ یہ مت سمجھے کہ یہ محدود نہیں ہے. جو مکی صورتوں میں قرآن مجید مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں چھوڑ دیجیے، مکی صورتوں میں جو بیان کرتا ہے صلہ رحمی کا مفہوم بالکل وسیع لیتا ہے قرآن مجید. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم. اور کیا کرتے ہیں؟ اور تیسری صفت اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخشون ربہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء العذاب اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا. ہاں برے حساب سے ڈرتے ہیں، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ پر ان کا اعتماد ہے اور یہ بھی اعتماد ہے، ان کو یقین ہے کہ آخرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اور ڈرتے ہیں کہیں ہم سے کڑا نہ حساب لے لیا جائے. اور برا حساب کب ہوگا بچے؟ جب برے اعمال کریں گے. شاباش، یہ بچہ بہت تیز ہے، بچہ ماشاءاللہ بہت تیز ہے. خاص سوء الحساب بدترین عذاب سے ڈرتے ہیں. العذاب السیء بدترین عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر قیامت کے دن سزا دی گئی تو پھر ہمیشہ رہے گی. خاص سوء العذاب. تو یہ اہل ایمان جو ہے یہ ہے. تو صلہ رحمی کرتے ہیں. ہم نے پہلے ہی بتایا تھا صلہ رحمی میں یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہوں، رشتہ دار مسلمان ہوں، ماں باپ مسلمان ہوں، ایک قید نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غیر مسلم بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے. سمجھ گیا؟ کیونکہ سب ایک ہی ماں باپ کا اولاد ہے، اس میں غیر مسلم بھی آ جائے گا. تو یہ ہے گویا کہ صلہ رحمی کا وسیع قرآن مجید تصور دیتا ہے.